بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کو مدینہ میں پیچھے چھوڑا تو انہوں نے عرض کیا، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا، بجز اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ غزوہ تبوک کے باب میں کتاب المغازی میں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور مسلم شریف میں صحیح مسلم میں فضائل الصحابہ کے باب میں فضائل صحابہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا باب، یعنی فضائل علی کے باب میں امام مسلم نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اور اس کی تخریج فرمائی۔ اپنے مطالب عالیہ میں یہ حدیث پاک بالکل واضح ہے کہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقام کی عظمت کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم المعصومین علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، ما سوائے مرتبہ نبوت کے۔ اس میں دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم انبیاء کرام علیہم السلام کے
درجات کے قریب درجہ رکھتے ہیں ما سوائے نبوت کے، خاص طور پر وہ بزرگ ہستیاں، ذوات کہ جن کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تصریح فرما دی کہ نبوت و رسالت کے سوا، نبوت کے سوا آپ میرے لیے بمنزلہ ہارون ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس سے حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبوت اکتسابی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ارادہ و مشیت الہی پر موقوف ہے، لہذا کسی بھی مدعی کو نبوت کا دعویٰ اور کسی خواہش کرنے والے کو نبوت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ یہ اکتسابی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کی مشیت اور اس کی طرف سے عطا ہے۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار کو چاہیے کہ عمل صالح میں کوشاں رہے، اگرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ پانچواں مسئلہ اس حدیث سے یہ ماخوذ ہے کہ اس میں امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت، ان کے طریق عمل کی پیروی کے پسندیدہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشبیہ دینے کا تقاضا یہی ہے، اور متعدد احادیث مبارکہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، یعنی تم پر میری اور خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی، اتباع لازم ہے، کیونکہ خلفاء راشدین کی اتباع حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ خلفاء راشدین سابقین اولین ہونے کی وجہ سے اور صحبت مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی سیرت پر، خلفاء راشدین کی سیر پر، سیرتوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا رنگ غالب ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو شخص نبی نہیں ہے اس کا کمال اسی بات میں ہے کہ وہ نبی کی پیروی اور اتباع میں کامل ہو، اور اتباع کامل
کے لیے جن کو صحبت میں مداومت حاصل ہوئی، ہمیشگی حاصل ہوئی، اور اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمیشہ ان کو اپنے محبوب علیہ السلام کی صحبت کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے چن لیا اور ان میں سابقین فرمائے، یعنی پہلے ان کو یہ رفاقت بھی، صحبت بھی میسر آئی اور اتباع کامل نصیب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے ان لوگوں کو جو اتباع نبوی میں درجہ کمال کو پہنچ گئے، اللہ رب العزت جل وعلا نے نہ صرف یہ کہ ان کی تعریف فرمائی بلکہ ان کی اتباع کا بھی حکم فرمایا کہ ان کی اتباع اصل میں میرے حبیب کی اتباع ہے، کیونکہ وہ حبیب علیہ السلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور اتباع کامل کا درجہ ان کو حاصل ہے، لہذا ان کی اتباع جو ہے وہ حبیب علیہ السلام کی اتباع ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مہاجرین و انصار میں جو سابقین اولین ہیں اور وہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہیں۔ اور کس قدر نصیب کے مارے ہوئے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو خلفائے راشدین پر معاذ اللہ سب و شتم کریں، برا کہیں ان کو، اور اس عادت کو ترک نہ کریں۔ اندازہ فرمائیے کہ جو شخص کسی ہستی کو، کسی ذات کو، کسی صاحب مقام کو سب و شتم کرتا ہے تو وہ اپنے رویے سے کیا بتا رہا ہے کہ جو کسی کو شخصیت کو مسخ کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، کیا وہ ان کی پیروی اور اتباع کے لیے تیار ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ نے تو اس احسان کا ذکر فرمایا کہ سابقون الاولون مہاجرین و انصار سے وہ کامل لوگ ہیں کہ جو ان کی اتباع کرتا ہے، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرے گا تو اللہ اس سے بھی راضی ہے۔ تو اتباع وہی کرے گا جو ان ذوات قدسیہ میں نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کامل کی وجہ سے اور صحبت کاملہ کی وجہ سے جس کے دل میں ان کا احترام ہوگا۔ اتباع بغیر احترام و عزت کے کیسی ہوتی ہے؟ سب و شتم سے اتباع کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور جن کی اتباع کی جاتی ہے ان پر سب و شتم کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ وہ لوگ بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جو فرامین عالیہ ہیں وہ جن کو لائق اتباع کہہ رہے ہیں اور ان کی اتباع کو اپنی رضا کا ذریعہ اور فرما رہے ہیں کہ جو اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوگا، تو وہ شخص اس نہج سے کتنے ہٹے ہوئے ہیں۔ جو ہٹا ہوا ہے وہ شخص جو خلفائے راشدین کی معاذ اللہ مذمت کرے یا ان سے آ کر عناد کا یا نفرت کا مظاہرہ کرے، اور جو شخص کسی خلیفہ راشد پر عناد کا اظہار کرتا ہے اور سب و شتم کرتا ہے، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہے، ایسا شخص رضی اللہ عنہم ورضوا کا حقدار کیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے خلفائے راشدین
حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا و مولانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا و مولانا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا و مولانا و مولا المؤمنین و مولا المسلمین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کی ذوات قدسیہ کامل نمونہ ہیں اتباع نبوی کا، سنت نبوی کے رنگ میں ڈھلے ہوئے لوگ ہیں، اور یہی وہ ذوات قدسیہ ہیں، سابقون الاولون ہیں، کہ جن کی اتباع کرنے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ راضی ہے، اور وہ اللہ پر راضی، اللہ کے انعامات پر راضی۔ اور اس میں امیر المومنین مولا المؤمنین و مولا المسلمین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے معصوم نہ ہونے کی دلیل ہے کہ معصوم شرعی بعد از انبیاء کوئی نہیں، تو جب فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی معصوم شرعی نہیں، کیونکہ معصوم شرعی انسانوں میں انبیاء کرام ہیں، رسول اعظام ہیں، تو جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تو پھر آپ کے بعد معصوم شرعی بھی کوئی نہیں۔ نمبر 7، اس حدیث سے مستنبط اور ماخوذ مسائل میں یہ بھی ہے کہ اس میں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کی بلند حوصلہ ہونے کی دلیل ہے کہ انہوں نے پیچھے چھوڑے جانے پر، مدینہ میں چھوڑے جانے پر جہاد کو ترجیح دی، اور اللہ کی راہ میں، جل شانہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کو ترجیح دی، حتیٰ کہ کئی احادیث مبارکہ صحیح میں یہ آیا ہے کہ وہ اس موقع پر رو پڑے تھے، اور ایسے موقع پر وہی شخص روتا ہے کہ جس پر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جان قربان کرنا آسان ہو، ورنہ جس میں جان جس کو پیاری ہو رضا الہی پر، تو وہ تو خوش ہوگا کہ میری جان بچ گئی، مجھے غزوہ سے نکالا گیا، پیچھے چھوڑا گیا۔ تو پیچھے چھوڑنے کی وجہ سے ہنسنے کی بجائے رو وہی رہا ہوتا ہے کہ جس کو جان قربان کرنے کا جس میں حوصلہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کی شجاعت، دلیری، بلند حوصلگی کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے پیچھے، غزوہ سے پیچھے رہ جانے پر آپ روئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے ہو، بچوں میں اور خواتین کے پاس مجھے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس حدیث پاک میں یہ بھی دلیل ہے کہ جب سربراہ سفر پر جائے تو مستحب ہے کہ اپنے اہل بیت میں سے کسی صالح شخص کو خلیفہ مقرر کر جائے۔ اور نامہ یہ بھی مسئلہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ضرورت کے ساتھ کوئی بزرگ نیک جہاد فی سبیل اللہ سے پیچھے رہ جائے ضرورت کے تحت، تو پیچھے رہنا اس کے مقام و مرتبہ کو کم نہیں کرتا۔ نمبر 10، یہ بھی محدثین نے اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ رسول پاک نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ اس سے جو لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ رسول
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ ہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انہیں غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ طیبہ میں خلیفہ بنانے کے لیے فرمائی تھی۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کو خلیفہ بنایا تھا تو آپ ہی خلیفہ ہیں آپ کے بعد۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ نہیں بنے، کیونکہ ان کا تو وصال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ اس بات کو مسلم امہ بھی تسلیم کرتی ہے اور اہل کتاب کے ہاں بھی یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اپنی حیات مبارکہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلیفہ نہیں بنایا۔ وَخْلُفْنِی فِی قَوْمِی جب فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ میقات پر جب گئے ہیں ان معین ایام میں اپنی قوم کے پاس ان کو خلیفہ بنا کر گئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کی عظمت اور ان کے درجات اور مرتبہ کی بلندی پر ان کو مدینہ منورہ میں غزوہ پر جاتے ہوئے وہاں پہ مدینہ منورہ میں خلیفہ بنایا۔ اور یہاں ان دنوں کے لیے خلیفہ بنانا کلی خلافت پر دلالت نہیں کرتا اس حدیث کی وجہ سے۔ کیوں کہ جو مشبہ بہی ہے، جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، وہ جن کے خلیفہ بنے ان کی حیات مبارکہ کے بعد خلیفہ نہیں بنے۔ اس لیے جس کو تشبیہ دی گئی ان کو بھی خلافت ان ایام کے لیے جو خلافت بنائی گئی ہے ان کی خلافت کلی کی دلیل نہیں ہے کہ بعد متصل وہی خلیفہ بنیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مختلف مواقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوات پر جاتے ہوئے، سفر پر جاتے ہوئے کئی افراد کو مدینہ شریف میں اپنا خلیفہ بنایا۔ مشہور ہے، احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد افراد کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، اور امت میں سے کسی شخص نے بھی ان لوگوں کے بارے میں جن کو سرکار مدینہ طیبہ میں نائب بنا کے چھوڑ گئے، ان کے بارے میں کسی نے بھی اکتساب یا اس سے مسئلہ مستنبط نہیں کیا کہ جس کو چھوڑ گئے تھے وہ خلیفہ ہے۔ لیکن جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نائب بنایا، مدینہ منورہ میں چھوڑا، ان کے بارے میں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کو نائب تو بنایا مگر کسی کو انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ نہیں کہا۔ اس لیے یہ بھی کوئی شخص نہ بھولے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ میں جو علو ہے، جو عظمت ہے، جو مرتبہ ہے اور یہ نیابت جس شان کی ہے، اس کو سب نائبین میں جن کو چھوڑا گیا ہے یہ بات وہ ان کے لیے ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ یہ الفاظ مبارکہ حدیث پاک انت منی بمنزلۃ ہارون والے یہ صرف حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔
11 کے عدد پر اس سے میں یہ بھی دلیل ہے اس حدیث پاک میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت اطہار کا دفاع کرتے تھے. چنانچہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی اسد اللہ الغالب آپ کے خلاف ناسبیوں نے اپنا بغض ظاہر کرنا شروع کیا تو اکابر صحابہ کرام، اکابر بڑے اجلہ صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. جب بھی ناسبی آپ کے خلاف بولتے اور کوئی فتویٰ دیتے آپ پر، میں نے یہ بات پہلے بھی ایک درس میں واضح کی کہ ناسبیوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلاف بہت فتوے جاری کیے، لیکن جب نواسب نے حضرت مولا علی شیر خدا کو ہدف تنقید بنایا اور ان پر فتوے جاری کیے اور ان کی بے ادبی اور گستاخی کی، تو یہ اکابر صحابہ ہی ہیں جنہوں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دفاع بھی کیا اور آپ کی شان اقدس میں احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ روایت فرمائیں اور خوب پھیلائیں اور یہ بتایا کہ مولا علی شیر خدا ایسے تمہارے برے فتوے اور برے خیالات اس کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ مولا علی شیر خدا تو وہ ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اور یہ حدیث پاک بھی حضرت عشرہ مبشرین میں حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور آپ نے اور بھی فضائل بیان کیے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے. یعنی یہ کوئی آپ کے شاگرد نہیں ہیں یا صرف عزیز نہیں ہیں، بزرگ ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص آپ یہ عظیم فضیلت بیان فرما رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا وہ ہیں، اہل بیت اطہار کے فرد ہیں اور ایسی ذی مرتبت شخصیت ہیں کہ جن کے دفاع میں اتنے اجلہ و اکابر صحابہ آتے ہیں اور ان کے فضائل اور ان کے محامد بیان فرما رہے ہیں. حضرت عظیم محدث ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں امام نسائی اور ابو علی فرماتے ہیں جس قدر جید اسناد کے ساتھ سیدنا مولا علی شیر خدا کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں، اس قدر کسی اور صحابی کے بارے میں وارد نہیں ہوئی. اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی خلافت مؤخر تھی، آخری تھی، اور ان کے دور میں اختلاف رونما ہوا. کچھ لوگوں نے ان کے خلاف خروج کیا، نکلے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے جس کو ان کے مناقب معلوم تھے، اس نے مخالفین کی تردید میں ان کا خوب چرچا کیا اور ان کے مناقب کو کثرت کے ساتھ اس نے پھیلایا. اللہ اکبر. انہی روایات میں سے
یہ روایت بھی ہے جس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص جو ابھی روایت جس کے یہ سارے مطالب بیان کیے جا رہے ہیں، اور آپ کی اس فضیلت کو بھی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بیان فرمایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، کل میں ایسے شخص کو پرچم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ پس ہم سب اس پرچم کے امیدوار تھے کہ آپ نے فرمایا علی کو میرے پاس لاؤ، اور انہیں لایا گیا تو آپ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور پرچم ان کو عطا کیا۔ اور تیسری فضیلت جو آپ نے بیان فرمائی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی انما یرید اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیتی کو، اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پوری طرح پاک کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت سیدہ خاتون جنت، حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ ایک دلیل اس میں یہ بھی ہے کہ ارباب علم و حکمت اور نیکوکار لوگوں پر لازم ہے کہ وہ فتنے کے زمانے میں اپنے سربراہ کے فضائل کو پھیلائیں، لوگوں پر اس کی خوبیاں ظاہر کریں، ان میں اس کی محبت پیدا کریں، اور وحدت و حفاظت امت کی خاطر لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کریں، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے درپے ہو کر فنا کے گھاٹ میں اترنے سے باز رہیں۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ سربراہ کو چاہیے کہ وہ داخلی محاذ کو مضبوط بنانے کے لیے ایسے شخص کو مقرر کرے جو قوت اور امانت میں سب سے بڑھ کر ہو، پھر اگر وہ اس کے اقربا میں سے ہو تو اس کی غیر موجودگی میں معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے سنبھالے گا۔ چونکہ روم ایک بڑا ملک تھا جس سے غزوہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، تو مناسب تر بات یہ تھی کہ سیاست، شجاعت اور کفاءت میں جو عرب میں عظیم شخص ہو اسے نائب مقرر کیا جاتا، اور وہ امیر المومنین سیدنا مولا علی شیر خدا تھے جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امر اہم کے لیے منتخب فرمایا، اور ان کے علو مرتبت کی ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ دلیل ارشاد فرمائی۔ اس حدیث پاک سے ایک امر یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں کو اور خواتین کو جنگ میں عموماً شامل نہ کیا جائے، اس لیے کہ جنگ کے جو امور ہیں اس میں بچوں اور خواتین کو کہ جن کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے ان کو امور جنگ کے امور میں اور معاملات میں ساتھ ان کا لے جانا یہ مجاہدین کے لیے اور بھی زیادہ مشکل کا باعث ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک یہ بھی دلالت ہے، الا یہ کہ خصوصی طور پر کوئی ضرورت ہو تو اس کا ثبوت احادیث مبارکہ میں موجود ہے، مرہم پٹی وغیرہ کے لیے۔ تو عموماً خواتین کا اور بچوں کا جنگ کے اندر لے جانا، اس کے یعنی اگر ان کو لے جانا اس کے ثبوت پر ہوتا تو پھر ان کے پاس مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو الگ سے پیچھے نہ چھوڑا جاتا،
اس لیے یہ بھی مسئلہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ تو یہ کامل کوئی 14 فوائد تھے جو اس حدیث پاک سے مستنبط ہیں، جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ ہمیں محبوب علیہ السلام کے ارشادات گرامی سے محبت کی اور اطاعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی، خلفائے راشدین کے اسوہ حسنہ کی اتباع کامل کی، مولا پاک علی مرتضیٰ شیر خدا کے حقوق کی خاص طور پر حفاظت کی، اور اطاعت و اتباع کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان مقدس ہستیوں کے قدموں میں ہمارا انجام فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی رفاقت نصیب کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔